مطلب سنیں کہ اصولوں پر جہاں آنچ آئے ٹکرانا ضروری ہے. واہ 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 واہ. اصولوں پر جہاں آنچ آئے ٹکرانا ضروری ہے. جو زندہ ہو تو پھر زندہ نظر آنا ضروری ہے. واہ واہ واہ. بہت اچھے بھائی, بہت اچھے. واہ واہ. اصولوں پر جہاں آنچ آئے ٹکرانا ضروری ہے. جو زندہ ہو تو پھر زندہ نظر آنا ضروری ہے. اور یہ گھر گھر جو تناؤ پیدا ہوا ہے ٹی وی کلچر نے پیدا کیا ہے. میں ایک شعر میں حاضر کرتا ہوں کہ اصولوں پر جہاں آنچ آئے ٹکرانا ضروری ہے. جو زندہ ہو تو پھر زندہ نظر آنا ضروری ہے. جو زندہ ہو تو پھر زندہ نظر آنا ضروری ہے. نئی عمروں کی خود مختاریوں کو کون سمجھائے. بھائی یہیں مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ مجھے آگے کتنا پڑھنا ہے. جو زندہ ہو تو پھر زندہ نظر آنا ضروری ہے. نئی عمروں کی خود مختاریوں کو کون سمجھائے. کہاں سے بچ کے چلنا ہے, کہاں جانا ضروری ہے. نئی عمروں کی خود مختاریوں کو کون سمجھائے. کہاں سے بچ کے چلنا ہے, کہاں جانا ضروری ہے. کہاں سے بچ کے چلنا ہے, کہاں جانا ضروری ہے. اور یہ شعر سنیں. کوشش کر رہا ہوں پہلی بار غزل میں ازدواجی زندگی کے ایک پہلو کو پیش کرنے کی. جو حضرات اپنی خواتین کے ساتھ نہیں آئے ہیں وہ میرا شعر ساتھ لے جائیں, انشاءاللہ زندگی میں بہت کام آئے. نئی عمروں کی خود مختاریوں کو کون سمجھائے. کہاں سے بچ کے چلنا ہے, کہاں جانا ضروری ہے. تھکے ہارے پرندے جب بسیرے کے لیے لوٹیں. تھکے ہارے پرندے جب بسیرے کے لیے لوٹیں. تھکے ہارے پرندے جب بسیرے کے لیے لوٹیں. سلیقہ مند شاخوں کا لچک جانا ضروری ہے. واہ 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 واہ. بہت اچھے, بہت اچھے. واہ واہ واہ. تھکے ہارے پرندے جب بسیرے کے لیے لوٹیں. سلیقہ مند شاخوں کا لچک جانا ضروری ہے. سلیقہ مند شاخوں کا لچک جانا ضروری ہے. اور شعر ملاحظہ فرمائیں. اب یہ صرف مشرق میں رہ گیا, یہاں تو جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں وہ آپ کی نظروں کے سامنے ہے. میں عرض کرتا ہوں کہ بہت بے باک آنکھوں میں, مصرے کی حفاظت فرمائیں حضرات, کہ بہت بے باک آنکھوں میں تعلق ٹک نہیں پاتا. بہت بے باک آنکھوں میں تعلق ٹک نہیں پاتا. محبت میں کشش رکھنے کو شرمانا ضروری ہے. واہ 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 واہ. کیا کیا واہ واہ, کیا مشرقیت. بہت اچھے. بہت بے باک آنکھوں میں تعلق ٹک نہیں پاتا. محبت میں کشش رکھنے کو شرمانا ضروری ہے. محبت میں کشش رکھنے کو شرمانا ضروری ہے. اور یہ شعر بھی نظر کرتا ہوں کہ سلیقہ ہی نہیں شاید اسے محسوس کرنے کا. سلیقہ ہی نہیں شاید. سلیقہ ہی نہیں شاید اسے محسوس کرنے کا. جو کہتا ہے خدا ہے تو نظر آنا ضروری ہے. سلیقہ ہی نہیں شاید اسے محسوس کرنے کا. جو کہتا ہے خدا ہے تو نظر آنا ضروری ہے. جو کہتا ہے خدا ہے تو نظر آنا ضروری ہے. آخری شعر پورا ایگزسٹنشلزم, میرے دو مصرے عبداللہ بھائی سنیے. جو کہتا ہے خدا ہے تو نظر آنا ضروری ہے. محترم ملائے فرمائیں کہ میرے ہونٹوں پہ اپنی پیاس رکھ دو اور پھر سوچو. واہ واہ واہ. کیا مصرا بھائی. میرے ہونٹوں پہ اپنی پیاس رکھ دو اور پھر سوچو کہ اس کے بعد بھی دنیا میں کچھ پانا ضروری ہے. میرے ہونٹوں پہ اپنی پیاس رکھ دو اور پھر سوچو کہ اس کے بعد بھی دنیا میں کچھ پانا ضروری ہے. اصولوں پر جہاں آ جائے ٹکرانا ضروری ہے. جو زندہ ہو تو پھر زندہ نظر آنا ضروری ہے. بہت بہت شکریہ حضرات. کہاں بھائی آپ پڑھیے. اصل میں یہ اس غزل کے ذریعے میں جس طرح آپ تک پہنچنا چاہتا تھا اس میں کہیں نہ کہیں آپ کا مرتب ہونا جو تھا وہ حائل ہوا. آپ کو دیر لگی مرتب ہونے میں, لیکن جب آپ شعر سے جڑ گئے ہیں تو میں آپ کی خدمت میں اور چند اشعار پیش کرتا ہوں. دیکھیں ایک انسانی کمزوری ہے, اسے مطلب میں حاضر کرتا ہوں. روزانہ آپ کو مختلف محفلوں میں دیکھنے کو ملتا ہوگا شاید اس طرح کا کہ تخاطب میں جو میرے نام کا اعلان ہو جائے, تخاطب میں جو میرے نام کا اعلان ہو جائے, تمہارا کیا بگڑتا ہے میری پہچان ہو جائے. تخاطب میں جو میرے نام کا اعلان ہو جائے, تمہارا کیا بگڑتا ہے میری پہچان ہو جائے. اور حضرت صاحبہ
انہیں پڑھ کر ہم لوگوں نے مصرے سیدھے کرنا سیکھا ہے، پتہ نہیں سیدھے کرنا آئے بھی کہ نہیں آئے۔ ملاحظہ فرمائیے، یہ شعر ان کی نظر کرتے ہوئے آپ تک پہنچاتا ہوں کہ تخاطب میں جو میرے نام کا اعلان ہو جائے، تمہارا کیا بگڑتا ہے میری پہچان ہو جائے۔ عجیب حقیقت ہے زندگی کی، کسی سے کوئی بھی امید رکھنا چھوڑ کر دیکھو۔ کسی سے کوئی بھی امید میں زندگی کی سچائیوں کا شاعر ہوں، وہی چاہتا ہوں کہ آپ تک پہنچیں کہ کسی سے کوئی بھی امید رکھنا چھوڑ کر دیکھو تو یہ رشتے نبھانا کس قدر آسان ہو جائے۔ واہ 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 واہ، بہت اچھے بھائی، واہ واہ، بہت اچھا، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، بہت اچھے۔ تخاطب میں جو میرے نام کا اعلان ہو جائے، تمہارا کیا بگڑتا ہے میری پہچان ہو جائے۔ کسی سے کوئی بھی امید رکھنا چھوڑ کر دیکھو تو یہ رشتے نبھانا کس قدر آسان ہو جائے۔ تو یہ رشتے، آپ نے بہت عزت افزائی کا بہت بہت شکریہ، آپ کی سخن فہمی کو سلام کرتے ہوئے ایک شعر اس کا آخری پیش کرتا ہوں کہ دبائے، دیکھیں بات کہاں پہنچے گی، آپ اہل نظر ہیں، لہٰذا فرمائیں گے کہ دبائے جانے سے ایک موج بے وقت نہیں ہوتی۔ دبائے جانے سے اس لفظ کے استعمال کی ذات چاہوں گا کہ دبائے جانے سے ایک موج بے وقت نہیں ہوتی، یہی خطرہ بہت ہے کب کوئی طوفان ہو جائے۔ واہ واہ واہ، دبائے جانے سے ایک موج بے وقت نہیں ہوتی، یہی خطرہ بہت ہے کب کوئی طوفان ہو جائے۔ یہی خطرہ بہت ہے کب کوئی طوفان ہو جائے۔ کسی سے کوئی بھی امید رکھنا چھوڑ کر دیکھو تو یہ رشتے نبھانا کس قدر آسان ہو جائے۔ آپ اجازت دیں، آپ کے ملک کا ایک شعر ہے، آپ کی نظر کر دوں۔ خیال یوں ہے کہ طاقت کی کرسی پر بیٹھنے سے کوئی بڑا نہیں ہوتا جب تک کہ کردار کی بڑی کرسی پر نہ بیٹھا ہو۔ آپ کے ملک کے عظیم رہنما، کہیے جو کچھ بھی کہیے، بہرحال یہ طاقتور تو ضرور ہیں، لیکن میں نے جس نظر سے دیکھنے کی کوشش کی ہے ان کی وہ کمزوری جو پوری دنیا کے اخبارات کا موضوع بنی، اس کے حوالے سے دو مصرے کہتا ہوں کہ یہی غرور تھا اس کا، وہ کیسا سورج تھا۔ یہی غرور تھا اس کا، وہ کیسا سورج تھا جو ایک چراغ کے ہاتھوں میں ہاتھ دے بیٹھا۔ واہ، اچھا ہے۔ یہی غرور تھا اس کا، وہ کیسا سورج تھا جو ایک چراغ کے ہاتھوں میں ہاتھ دے بیٹھا۔ اور دو تین شعر سن لیں میرے، ملاحظہ فرمائیں کہ چلیں چھوڑیے، ایک غزل کے چند شعر سناتے ہیں، نئے غزل کے مطلب ملاحظہ فرمائیں۔ جی حاضر کر رہا ہوں۔ ذرا سا قطرہ کہیں آج اگر ابھرتا ہے، ذرا سا قطرہ کہیں آج اگر ابھرتا ہے، بولا فرمایا مطلب تھا کہ ذرا سا قطرہ کہیں آج اگر ابھرتا ہے، سمندروں ہی کے لہجے میں بات کرتا ہے، سمندروں ہی کے لہجے میں۔ یار اتنا اچھا مطلب سنایا اور آپ نے اتنی آسانی سے ہضم کر لیا اس کو۔ ارے کھل کر آپ علی گڑھ والے ہیں، غزل کو غزل کی طرح سنیے کہ ذرا سا قطرہ کہیں آج اگر ابھرتا ہے، سمندروں ہی کے لہجے میں بات کرتا ہے، سمندروں ہی کے لہجے میں بات۔ ایک شعر نظر کرتا ہوں، سنیں۔ اچھا۔ کہ کھلی چھتوں کے دیے کب کے بجھ گئے ہوتے۔ دیکھیں کہاں سے بات کہہ رہا ہوں
کہ کھلی چھتوں کے دیے کب کے بجھ گئے ہوتے، کوئی تو ہے جو ہواؤں کے پر کترتا ہے، کوئی تو ہے جو ہواؤں کے پر۔ جی خوش کر دیا آپ نے جس طرح یہ شعر سنا ہے، یقیناً آپ وہیں تک پہنچے جہاں سے میں نے یہ شعر کہا ہے کہ کھلی چھتوں کے دیے کب کے بجھ گئے ہوتے، کوئی تو ہے جو ہواؤں کے پر کترتا ہے۔ بہت شکریہ۔ شرافتوں کی یہاں کوئی اہمیت ہی نہیں، شرافتوں کی یہاں کوئی اہمیت ہی نہیں، کسی کا کچھ نہ بگاڑو تو کون ڈرتا ہے، کسی کا کچھ نہ بگاڑو تو کون ڈرتا ہے، شرافتوں کی یہاں کوئی اہمیت ہی نہیں، کسی کا کچھ نہ بگاڑو تو کون ڈرتا ہے۔ بہت شکریہ، بہت عنایت۔ ایک شعر اور نظر کرتا ہوں، سنیں غوری صاحب کہ زمین کی کیسی وکالت ہو پھر نہیں چلتی، زمین کی کیسی وکالت ہو پھر نہیں چلتی، جب آسمان سے کوئی فیصلہ اترتا ہے، جب آسمان سے کوئی زمین کی کیسی وکالت ہو پھر نہیں چلتی، جب آسمان سے کوئی فیصلہ اترتا ہے۔ بہت عنایت۔ آخری شعر دیکھیں، یہ بھی پیش کر رہا ہوں بھائی عبداللہ، سنیے کہ تم آ گئے ہو تو کچھ چاندنی سی باتیں ہوں۔ آپ علی گڑھ والے ہیں، سنیں شعر کہ تم آ گئے ہو تو کچھ چاندنی سی باتیں ہو، زمین پہ چاند کہاں روز روز ترتا، زمین پہ چاند تم آ گئے ہو تو کچھ چاندنی سی باتیں ہو، زمین پہ چاند کہاں روز روز اترتا۔ کھلی چھتوں کے دیے کب کے بجھ گئے ہوتے،
کھلی چھتوں کے دیے کب کے بجھ گئے ہوتے، کوئی تو ہے جو ہواؤں کے پر کترتا ہے۔ بہت شکریہ۔ کچھ اور شعر حاضر کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ وہ میرے کہ وہ میرے گھر نہیں آتا، وہ میرے گھر نہیں آتا، میں اس کے گھر نہیں جاتا۔ وہ میرے گھر نہیں آتا، میں اس کے گھر نہیں جاتا۔ یہاں تو آپ اس مصرے کے ساتھ تو جو چاہیں سلوک کر سکتے ہیں جی، مگر سنیں کہ وہ میرے گھر نہیں آتا، میں اس کے گھر نہیں جاتا، مگر ان احتیاطوں سے تعلق مر نہیں جاتا۔ واہ واہ واہ، بہت اچھے۔ میں یہی عرض کر رہا تھا کہ آپ کو پچھتانا پڑے گا۔ وہ میرے گھر نہیں آتا، میں اس کے گھر نہیں جاتا، مگر ان احتیاطوں سے تعلق مر نہیں جاتا، مگر ان احتیاطوں سے تعلق مر نہیں جاتا۔ برے اچھے ہوں، برے اچھے ہوں، جیسے بھی ہوں، سب رشتے یہیں کے ہیں۔ واہ 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 واہ، ایک ایک لفظ پر زور دے رہا ہوں۔ واہ واہ واہ، وہ میرے گھر نہیں آتا، میں اس کے گھر نہیں جاتا، مگر ان احتیاطوں سے تعلق مر نہیں جاتا۔ برے اچھے ہوں، جیسے بھی ہوں، سب رشتے یہیں کے ہیں، کسی کو ساتھ دنیا سے کوئی لے کر نہیں جاتا۔ واہ 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 واہ، کیا زندگی کے شعر، بہت اچھے، واہ واہ واہ، برے اچھے ہوں، جیسے بھی ہوں، سب رشتے یہیں کے ہیں، واہ کسی کو ساتھ دنیا سے کوئی لے کر نہیں جاتا۔ برے اچھے ہوں، جیسے بھی ہوں، سب رشتے یہیں کے ہیں، کسی کو ساتھ دنیا سے کوئی لے کر نہیں جاتا۔ اور یہ میرا کرب ہے جو بار بار مختلف شعروں میں ظاہر ہوتا ہے۔ پھر میں اس مضمون کو حاضر کر رہا ہوں جو ہمارے گھروں پر ایک عذاب بن کر مسلط ہوا ہے، ٹی وی کے مختلف چینلز، اور جس سے پوری ہماری تہذیب پریشان ہے۔ ملاحظہ فرمائیے کہ برے اچھے ہوں، جیسے بھی ہوں، سب رشتے یہیں کے ہیں، کسی کو ساتھ دنیا سے کوئی لے کر نہیں جاتا۔ گھروں کی تربیت کیا آ گئی ٹی وی کے ہاتھوں میں، واہ، گھروں کی تربیت کیا آ گئی، گھروں کی تربیت کیا آ گئی ٹی وی کے ہاتھوں میں، کوئی بچہ اب اپنے باپ کے اوپر نہیں جاتا۔ واہ 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 واہ، بہت اچھے بھائی، بہت اچھے عظیم صاحب، کیا 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 خوبصورت شعر، واہ واہ واہ، بہت اچھے، واہ گھروں واہ کی تربیت، گھروں کی تربیت کیا آ گئی ٹی وی کے ہاتھوں میں، واہ واہ واہ، کوئی بچہ اب اپنے باپ کے اوپر نہیں جاتا، کوئی بچہ اب اپنے باپ کے اوپر نہیں جاتا۔ اور یہ مضمون بھی ملاحظہ فرما لیں کہ کھلے تھے شہر میں 100 در، کھلے تھے شعر میں، شہر میں، یہ بھٹکنے والی روحوں کے نام ہے یہ شعر۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے میرا اشارہ کہ کھلے تھے شہر میں 100 در، مگر ایک حد کے اندر ہی، واہ واہ واہ، کھلے تھے شہر میں 100 در، مگر ایک حد کے اندر ہی، کہاں جاتا اگر میں لوٹ کے پھر گھر نہیں جاتا۔ واہ 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 واہ، مگر ایک بہت حد کے اچھے، اندر ہی، بہت کہاں اچھے، جاتا اگر میں لوٹ کے پھر گھر نہیں جاتا۔ واہ، اور سرائی صاحب یہ شعر آخری سن لیجئے، ملاحظہ فرمائیے کہ محبت کے یہ آنسو ہیں، محبت کے یہ آنسو ہیں، انہیں آنکھوں میں رہنے دو۔ واہ 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 واہ، اگر شعر میں تہذیب گفتگو نہ کرے تو شاعری کا کوئی مزہ نہیں ہے۔ جی، ملاحظہ فرمائیں کہ کھلے تھے شہر میں 100 در، مگر ایک حد کے اندر ہی، کہاں جاتا اگر میں لوٹ کے پھر گھر نہیں جاتا۔ محبت کے یہ آنسو ہیں، انہیں آنکھوں میں رہنے دو، شریفوں کے گھروں کا مسئلہ باہر نہیں جاتا۔ واہ 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 واہ، بہت اچھے بھائی، محبت کے یہ آنسو ہیں، انہیں آنکھوں میں رہنے دو، محبت کے یہ آنسو ہیں، انہیں آنکھوں میں رہنے دو، شریفوں کے گھروں کا مسئلہ باہر۔ واہ واہ واہ،